ویلکم بیک. بتائیں گے آپ کو خبر. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر اہم اجلاس ختم ہو گیا. اجلاس میں پاکستان اور افغانستان صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی. ایران، مشرق وسطی و خلیج میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر بریفنگ دی گئی. پارلیمانی رہنماؤں نے اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کیا. شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد کی ضرورت پر زور دیا. شرکاء نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کو سراہا اور اسے مزید تیز کرنے پر زور دیا. آئندہ کے لائحہ عمل پر تجاویز بھی دیں. ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام شرکاء نے مضبوط عزم کا اعادہ کیا. شرکاء نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لینے کے وزیر اعظم کے اقدام کو بھی سراہا. برطانیہ کی کورٹ آف اپیل نے یوٹیوبر عادل راجہ کی اپیل کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے اپیل کی اجازت، نئے شواہد پیش کرنے، اسٹے آرڈر کی درخواست بھی مسترد کر دی. عدالت نے کہا اپیل کے انعقاد میں کامیابی کا کوئی حقیقی امکان نہیں ہے. برطانیہ کی عدالت نے ہتک عزت کیس میں پہلے فیصلے 50,000 پاؤنڈ ہرجانے کو برقرار رکھا. برطانوی عدالت نے قرار دیا کہ سوشل میڈیا پوسٹ سے مدعی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا. اپیل میں پیش کیا گیا نیا مواد کیس پر اثر انداز ہونے کے قابل نہیں ہے. عدالت نے حکم نامے پر عمل درآمد روکنے کی درخواست بھی مسترد کر دی. کورٹ آف اپیل کا کہنا ہے اپیل سننے کی کوئی مجبوری یا مضبوط وجہ موجود نہیں ہے. اور خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی. پی سی بی نے بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد نواز کو بنگلہ دیش سیریز سے ڈراپ کر دیا ہے اور شاہین آفریدی 15 رکنی اسکواڈ کی قیادت کریں گے. اسکواڈ میں عبدالصمد، ابرار احمد، فہیم اشرف، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسین طلعت، معاذ صداقت، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، محمد غازی غوری، سعد مسعود، صاحبزادہ فرحان، سلمان علی آغا اور شامل حسین شامل ہیں. سائم ایوب اور بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. 3 میچز کی سیریز 11 سے 15 مارچ تک ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی. تو خبر یہ ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر پی سی بی نے بابر اعظم اور سائم ایوب اور محمد نواز کو بنگلہ دیش کی سیریز سے ڈراپ کر دیا گیا ہے. تو بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد نواز کو T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی کی بنا پر پی سی بی نے بنگلہ دیش سیریز سے ڈراپ کر دیا ہے. T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں شکست. چیئرمین پی سی بی نے کپتان T20 سلمان آغا کو طلب کر لیا. سلمان آغا نے T20 ورلڈ کپ سے متعلق چیئرمین کو بریفنگ دی. محسن نقوی نے ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے ون ڈے سیریز میں تبدیلیوں اور حکمت عملی پر گفتگو کی. پاکستان کا افغان طالبان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب. بگرام ایئر بیس پر بڑا حملہ کر دیا. نیو یارک ٹائمز نے بھی آپریشن غضب للحق میں پاکستان کی بڑی کامیابی کی تصدیق کی. لکھا پاکستان نے افغانستان کے اہم ترین بگرام ایئر بیس کو کامیابی سے نشانہ بنایا. بگرام ایئر بیس کا ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ ہوئے. سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئی. نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کی ہے. پاکستان نے ایک ہفتے میں افغانستان کے فوجی اہداف پر 50 سے زائد فضائی حملے کیے. افغانستان میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے شواہد اقوام متحدہ رپورٹس میں بارہا پیش کیے جا چکے ہیں. افغان طالبان فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں جاری ہیں. پاک فوج نے 50 مختلف مقامات پر افغان طالبان، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاک فوج کی جانب سے 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب بھاری ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کارروائیاں کی گئی. پاک فوج نے قلعہ سیف اللہ سمیت چمن، سمبازا، گھڈوانہ، جانی اور گنزالی سیکٹر پر مؤثر کارروائیاں کی. ان مقامات پر سرحد پار سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا. کارروائیوں کے دوران افغان طالبان، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کو بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات ہیں. پاک فوج افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف ملکی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. آپریشن غضب للحق جاری. اہم افغان طالبان سرغنہ جہنم واصل. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں. لیک اور رحمان تفصیلات سے آگاہ کریں گے. لیک بتائیے. جس ٹائم پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے تورخم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے اور دراندازی کی کوشش کرنے والا افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے. جنم حاصل ہونے والے افغان طالبان کمانڈر کا تعلق جلال آباد سے تھا. افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی مؤثر اور طاقتور جواب میں افغان طالبان کو بھاری نقصان کا سامنا ہے. جی صاحب، بہت شکریہ. لائک
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास में अमन अमान और सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास का अहवाल बताएंगे संजय साधवानी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर हाउस में एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला इसके अलावा हकाम इस इजलास में शरीक है। इजलास में खास तौर पर अफगानिस्तान की जंग और ईरान में खित्ते की जंग जो जारी है उसके बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है और अमली इक़दाम के हवाले से फैसला किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी महदूद कर दी। तेल कंपनियों ने तेल सप्लाई के ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए। ऑयल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। वाइस चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन का कहना है तेल कंपनियों ने सप्लाई महदूद कर दी है। कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत फराहम करने और मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। तेल कंपनियों ने आज खुद तेल फराहमी का कोटा मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की अपील की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हम रोजाना पेट्रोलियम कीमतों और स्टॉक पोजीशन के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोलियम ज़खायर मार्च तक के लिए काफ़ी हैं। जंग तवील हुई तो फैसले करने पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम और गैस की बचत के लिए इक़दाम करने पड़ेंगे। हर दिन हम 2 बजे मिनिस्टर पेट्रोलियम, मिनिस्टर पावर, गवर्नर स्टेट बैंक, मिनिस्टर स्टेट, बाकी मुतल्लिका इदारों के साथ हम बैठते हैं एंड वी डू अ डेली स्टॉक टेकिंग इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई की सिचुएशन है, जो प्राइसिंग की सिचुएशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी आर कंफर्टेबल। तो लेकिन हैविंग सेड दैट आई थिंक बहैसियत कौम कि अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग करती है खुदा न खास्ता, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी कंजर्वेशन। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह 9 बजे के बाद से गैस बंद है। बात करेंगे अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए अंजुम। बिल्कुल ये सूरत हाल है शहर के अंदर के गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। एसएचजी जराये का कहना है कि गैस की सप्लाई में कमी के बाद आरएलएनजी की सप्लाई में कमी के बाद शहर में गैस का प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से शहर में बेशतर इलाकों में गैस की बंदिश और लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा है। बेशतर इलाकों में गैस बिल्कुल बंद है। नॉर्थ नाजमाबाद, लियाकताबाद, औरंगी, कोरंगी, लांडी, गर्द के कराची का कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पर गैस की सप्लाई मुतासिर हुई हो। गैस का प्रेशर भी कम है और कई इलाकों में गैस की बंदिश भी देखी जा रही है। तो गैस जराये का ये कहना था कि गैस की सप्लाई, आरएनजी की सप्लाई कम होने की वजह से उनको 80 MMCFD गैस की वहां से सप्लाई कम हुई है, जबकि 650 MMCFD गैस सप्लाई हो रही है और शहर की डिमांड इस वक्त 750 MMCFD है। उसको बरकरार रखने के लिए गैस के प्रेशर में थोड़ी सी कमी आई है। ताहम गैस बंद नहीं की गई है, लेकिन गैस के प्रेशर की शिकायत मिल रही है। अगर एलएनजी की सप्लाई कम रहती है तो ये सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है और आइंदा आने वाले दिनों में गैस की सप्लाई और गैस का शेड्यूल नया जारी करना पड़ेगा। जो पहले जारी हुआ था कि रात 3 बजे से लेके अगले दिन रात 10 बजे तक गैस की सप्लाई होती थी, अब वो सैर और रफ्तार और दीगर शेड्यूल मुकर्रर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा कमर्शियल और सनती सार्फिन को गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, क्योंकि घरेलू सार्फिन को गैस की सप्लाई रखने के लिए घरेलू और कमर्शियल और सनती गैस को की बंदिश का सामना हो सकता है और सीएनजी सेक्टर को भी बंद किया जा सकता है। जी शुक्रिया अंजुम। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी लीडरशिप के साथ फजाई और बहरिया को भी तबाह करने का दावा कर दिया है। कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की सलाहियत भी खत्म कर रहे हैं। सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी नेवी की आबदोज समेत 17 जंगी बहरी जहाज तबाह कर दिए। 28 फरवरी से अब तक 153 मकामात पर 2000 अहदाफ पर 1039 हमले किए गए। अमरीकी और इसराइली हमलों में 800 शहरी शहीद और 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 5वें दिन भी जारी हैं। इसराइली फौज ने ताज़ा हमलों में तेहरान में ईरानी तैयारा तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है इसराइली और ईरानी लड़ाका तैयारों में 5 रोजा से जारी जंग की पहली डॉग फाइट हुई, जिसमें इसराइल के अमरीकी साख्ता F-35 ने ईरान के रूसी साख्ता याकुन 30 जंगी तैयारे को मार गिराया। ईरानी हुकाम का कहना है इस्फहान में हमले में 5 अफराद शहीद हुए। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया ईरान पर हमले की 10वीं लहर शुरू कर दी गई है। तेहरान के मशरकी इलाकों को निशाना बनाया गया है। इलाका बमबारी के बाद धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे। मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज उठे। पासरान इनकलाब का कहना है 24 घंटे में इसराइल और अमरीका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया।
ایران فوج کا کہنا ہے 650 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بحر ہند میں 650 کلومیٹر دور ایندھن بھرنے والے امریکی جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آبنائے ہرمز ایران کی بحریہ کے مکمل کنٹرول میں ہے۔ جو جہاز بھی یہاں سے گزرے گا نقصان اٹھائے گا۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے ایران کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے، دشمن چند دن میں بھاگ جائے گا۔ ایران دفاعی حکمت عملی جاری رکھے گا اور ملک کے سیاسی اور عسکری نظام کے تسلسل میں کوئی خلل نہیں آنے دیا جائے گا۔ اسرائیل نے لبنان کے مشرقی شہر پر حملہ کر دیا، 12 افراد شہید ہو گئے، کئی افراد ملبے تلے دب گئے، کثیر المنزلہ عمارت ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ الجزیرہ نے ویڈیو شیئر کر دی، امدادی کارروائیاں جاری ہیں، بڑی تعداد میں لوگ ملبے تلے دبے ہیں، مدد کے لیے پکاریں سنی جا سکتی ہیں۔ ویڈیو میں لبنان میں ایک کمرشل طیارے کے ٹیک آف کے وقت اسرائیلی حملے کے بعد کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان کے 12 سے زائد دیہات اور قصبوں کے مکینوں کو دھمکی دی ہے کہ آج ان علاقوں پر حملہ کیا جائے گا، اس لیے ان علاقوں سے نکل جائیں کیونکہ ان کا ہدف حزب اللہ ہے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے جو بھی حزب اللہ کے اہلکاروں، تنصیبات اور ہتھیاروں کے قریب ہوگا وہ نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کو دھوکے باز قرار دے دیا۔ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، صدر ٹرمپ نے ایران پر حملہ کر کے سفارتکاری اور ان امریکیوں کو دھوکہ دیا جنہوں نے انہیں منتخب کیا۔ جب حساس جوہری مذاکرات کو ریل اسٹیٹ کے لین دین کی طرح سمجھا جائے گا اور حقیقت پر جھوٹ کے بادل چھائے جائیں گے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ توقعات پوری نہیں ہوتی، اس بار بھی مذاکرات کی میز پر بمباری کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ خامنائی کی جگہ جو بھی ایران کا سپریم کمانڈر بنے گا اسے مار دیا جائے گا۔ ایکس پر اسرائیل کا لکھا، ایرانی رجیم کی جانب سے جو بھی رہنما مقرر ہوگا وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے منصوبے کو جاری رکھے گا، امریکہ اور خطے کے ممالک کو دھمکائے گا اور ایرانی عوام کو دبائے گا، اس لیے بلا تاخیر وہ بھی ہدف ہوگا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا ہے یا وہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ کاتنس نے مزید لکھا، اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کی صلاحیتوں کو تباہ کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا، ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ایرانی عوام اپنی حکومت کا تختہ الٹ سکیں۔ فوج کو آپریشن لائنز رائٹس کی تیاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین 6 مارچ کو مشہد میں ہوگی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے 3 روزہ تعزیتی اجتماع کا آغاز آج سے ہوگا۔ ایرانی عوام رات 10 بجے تہران کے امام خمینی ہال میں رہبر انقلاب کو خراج عقیدت پیش کرنے جمع ہوں گے۔ آیت اللہ خامنائی ہفتے کو تہران میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ خلیجی ممالک میں امریکہ کی بیشتر تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں۔ ایرانی فوج نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے میں 160 امریکیوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ آج صبح ایران نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی تنصیب کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اربیل میں امریکی کونسل جنرل اور امریکی فوجی اڈے کے قریب 4 ڈرونز مارے گرائے۔ گزشتہ رات دبئی میں امریکی کونسل خانے کے قریب دھماکوں کے بعد آگ اور دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے جنوب میں 2 کروز میزائل سے حملہ کیا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے دونوں میزائل ناکارہ بنا دیے گئے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کہتے ہیں رافیل طیاروں نے متحدہ عرب امارات کی جانب بڑھنے والے ایرانی ڈرونز کو مار گرایا۔ متحدہ امارات میں فرانسیسی بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کے سینکڑوں اہلکار تعینات ہیں۔ ابوظہبی کے قریب الزفرہ بیس پر تعینات یہ طیارے ایرانی حملوں سے دفاع کے لیے فضائی نگرانی پر تعینات ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون کے مطابق نہیں لگتے۔ سڈنی میں لوئس انسٹیٹیوٹ میں مشرق وسطی کی صورتحال پر گفتگو میں کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا بعد نظر میں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے بین الاقوامی قانون سے متصادم دکھائی دیتے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ نے ایران پر حملہ بند کرانے کے لیے اسرائیلی ہم منصب کو فون کیا ہے۔
چینی وزیر خارجہ نے جادون سائر سے کہا ایران پر حملے فوری روکے جائیں. کہا چین اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر فوجی حملے کی مخالفت کرتا ہے. چینی وزیر خارجہ نے کہا طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے. تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں. کشیدگی کو مزید پھیلنے اور بے قابو ہونے سے روکنا ہوگا. امریکہ نے پاکستان میں اپنے اضافی سفارتی عملے کو واپس آنے کی ہدایت کر دی ہے. امریکی مشن کی پاکستان میں اپنے شہریوں کو نئی ہدایت جاری کی گئی ہے جن میں کہا گیا ہے لاہور اور کراچی کے کانسلیٹ کا غیر ضروری عملہ پاکستان چھوڑ دے. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں تبدیلی نہیں کی گئی. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا. اقوام متحدہ امدادی مشن کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا نے افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا. آپریشن غضب للحق سے متعلق ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا پاک فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا. افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور ایمونیشن ڈپو کو نشانہ بنایا گیا. افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں دشمن کے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ماہرین کا کہنا ہے عالمی ذرائع ابلاغ بھی پاکستان کے عسکری اہداف کو نشانہ بنانے کے موقف کی تائید کر چکے ہیں. پاک فوج پیشہ ورانہ ہے جو شفافیت پر یقین رکھتے ہوئے سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بناتی. شلوار قمیض میں ملبوس سویلین افغان طالب اور خارجی میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے. افغان میڈیا اور سوشل میڈیا اور ان کے جو پراکسی ہے پیچھے جو سہولت کاری ہے ہندوستان کی، اس کے میڈیا سوشل میڈیا میں آپ یہ جھوٹ سنتے آئیں گے کہ سیولین کیجولٹیز کو نشانہ بنایا گیا. ایٹ نو پلیس اینی سیولین انفراسٹرکچر واز ٹارگیٹڈ. دیز آر آل ملٹری ٹارگیٹس. یہ گلمپسز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا کو پتا چلے کہ اٹ واز ہاؤ پروفیشنلی how carefully selected the targeting was done against those targets جو پاکستان کے خلاف جہاں سے اگریشن کی گئی اور جہاں سے یہ دہشت گردوں کو سہولت کاری پرووائڈ کرتی. اینڈ how swift and brutal the response was. 21 اور 22 فروری کی شب کو مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات کی بنیاد پر پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے ملحقہ علاقوں میں فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز اور ٹھکانوں کو بڑا کیئرفلی نشانہ بنایا. پاکستان نے دہشت گردوں کو تحریک طالبان پاکستان، جس کو وہ خود تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں، فتنہ الخوارج، ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. اینڈ دی ریسپانس وی ور ریڈی ویجیلنٹ. پاکستان آرمی responded immediately and effectively at all 53 locations. The attack was repulsed. جہاں جہاں سے یہ حملہ آیا پاکستان کی افواج نے اس کو منہ توڑ جواب دیا. And great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. ان ٹارگیٹس میں there are core headquarters of Afghan Taliban forces, brigade headquarters, battalion headquarters, sector headquarters, ammunition depots, logistic bases اور دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو تحفظ پرووائڈ کرنے والی پناہ گاہیں، یہ تمام ان میں شامل ہیں. اور پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل پر عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا. اس تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسعود صاحب، سوٹ بھی آپ نے سنا، ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فوج نے مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور جو بھی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے. جی ہاں، بالکل. دیکھیں تو پروپیگنڈا کو اور ان کو مدد کرنے والے کون ہے؟ وہ انڈیا ہے، جو جن کا بھی بنیادی ہم نے لاسٹ مارکے حق اور بنیادی مرسوس میں دیکھا انہوں نے ہمارا کیا کیا تھا، کیا جھوٹ پروپیگیٹ کیا تھا. دیکھیں اصل میں چانکیہ کتلے کو ماننے والے ہیں یا جوزف گوبلز کے ماننے والے. سو نو دے آر کنٹرولنگ افغانستان. تو افغانستان کو دیکھیں کہ ایک ماسٹر پراکسی ہے، اوپر ہینڈلر جو ہے وہ انڈیا ہے. اور ان کے ہم نے دیکھا کہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، وہ نیریٹو جو اینٹی پاکستان ہوتا ہے وہ پش کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں. پاکستان دیکھیں کہ ہماری ایک کریڈیبلٹی رہی ہے اس پر، جب بھی ہمیشہ آئی ایس پی آر کی بریفنگز ہوتی ہیں، خاص طور پر مارکے حق میں آپ نے دیکھا کہ جس میں ایئر فورس، نیوی اور پاکستان آرمی جب مل کے یہ بریفنگ کرتے کریڈیبلٹی کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، کوئی چیز ایسی نہیں کی بات کی جاتی ہے. سو دیٹس وائی دیکھیں افغانستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے اور جو دہشت گردوں کے خلاف اور افغان طالبان رجیم کے عسکری تنصیبات کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس میں سے بالکل پروفیشنل انداز میں کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. پاکستان کے بعد 100% ایکوریٹ انفارمیشن معلومات ہوتی ہے، اس کے بعد ہدف کو ٹارگٹ نشانہ بنایا جاتا ہے.
چاہے وہ ان کے ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، لاجسٹک انسٹالیشن سے، لانچنگ پیڈ ہے، ٹیررسٹ کے ٹریننگ ایریاز ہیں، یا ابھی جس طرح ریسنٹلی بگرام میں اٹیکس کیے گئے، تو وہ ثبوت کے ساتھ جو میڈیا کو دکھائے گئے ہیں. اور ابھی دیکھیں کہ یہ جو کوشش کر رہے ہیں، جو انڈیا ہے جو ملائن کرنے کی کوشش کر رہا، ابھی ایون جو یونائٹڈ نیشن کی جو ایجنسی ہے انہوں نے بھی انڈورس کیا وٹ پاکستان ہیز بین سیئنگ. وہ ادروائز آپ دیکھیں 5 سال سے جو پاکستان کہہ رہا تھا آج ساری دنیا مانتی ہے، ساری یونائٹڈ نیشن کے آرگنائزیشن مانتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی مانتی ہے. اب موسٹ ریسنٹلی آپ دیکھیں 37 رپورٹ نے بھی انڈورس کیا اور رشین فارن منسٹری کی رپورٹ نے بھی انڈورس کیا کہ افغانستان ہیز بیکم این ایپک سینٹر، انکیوبیٹر آف ٹیررزم. اور پاکستان کے جو یہ اقدامات ہیں نہ صرف دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر سے جو اپرس کمیونٹیز ہے، ایتھنیٹک گروپس ہیں، وہ ویلکم کر رہے ہیں. اٹ از اے سائی آف ریلیف فار دیم کہ کسی نے ہمارے حالات زار کا خیال رکھا ہے. تو میرا خیال میں افغانستان کے اندر دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام بیٹھ کے فیصلہ کرے، لیکن دہشت گردی کسی صورت میں پاکستان قبول نہیں کرے گی. دیٹس وائی آپریشن جاری رہے گا جب تک گراؤنڈ ریئلٹیز اور افغان طالبان کی طرف سے ایشورنسز نہیں ہوتے تو یہ اٹ ول کنٹینیو. اور وی ول لائک کہ دوحہ ایکارڈ کی فل لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ لگانے کا فیصلہ. اظہر محمود کے بعد ٹیسٹ اسکواڈ کے ہیڈ کوچ کی اسامی خالی تھی. سرفراز کی مینٹورشپ میں پاکستان انڈر 19 ٹیم نے ایشیا کپ جیتا تھا. سرفراز ابھی انڈر 19 اور شاہین کے مینٹور کے فرائض انجام دے رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.